السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دونوں جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، سارے کام دھام چھوڑ کر دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جو حاضری ہم دے رہے ہیں، اس حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم یہاں پر آنے کا مقصد یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، یہی مقصد ہے نا ہمارا۔ میرے بھائیوں، یقین جانیے، اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کر کے، سب سے پہلا میرا موضوع ہے جنت۔ یقین جانیے، اگر ہم دنیا میں اللہ کی عبادتوں اور ریاضت کر کے آخرت میں جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، تو ہم سے بڑا بیوقوف انسان، بدبخت انسان، نامراد، ناکام انسان اور کوئی نہیں ہوگا۔
میرے بھائیوں، اگر ہم کو جنت میں ایک بالشت ہی جگہ مل جائے، ایک قدم رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک چھوٹی سی معمولی چیز رکھنے کی جگہ مل جائے، تو ہم کیا ہے؟ کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جنت کے اندر ایک قدم، ایک بالشت، ایک قدم رکھنے کی جگہ اگر ہم کو مل رہی ہے تو وہ قدم، وہ جگہ کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑھ کے ہوگی۔ یہ دنیا جتنی بڑی ہے، وہ قدم رکھنے کی جگہ جنت میں اس سے 10 گنا بڑھ کے وہ رہے گی جگہ۔ میرے بھائیو، اگر جنت کے دروازے سے ہماری انٹری نہیں ہوئی، جنت کے دروازے سے ہمارا داخلہ نہیں ہوا، تو ہم سے بڑا بیوقوف انسان، ناکام، نامراد انسان اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جس کا چہرہ جہنم سے پھیر دیا گیا اور اسے جنت میں داخلہ نصیب کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی محض ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، وہ حلال اور حرام میں تمیز نہ کرنے والوں، دنیا کی لذتوں پہ مرنے مٹنے والوں، اپنے بھائیوں کا گلا کاٹنے والوں، دوسروں کا مال غصب کرنے والوں، ہڑپ کرنے والوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا فانی ہے؟ دنیا کی نعمتیں فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے بھائیوں، جس جنت کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس جنت کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے سجایا، اور دنیا جہاں کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر بھر دی ہے، وہی اس رب ذو الجلال والاکرام اس جنت کے حصول کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلا رہا ہے کہ وہ لوگوں اللہ کی جنت کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ریس لگاؤ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وہ لوگوں اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ میرے بھائی، آج ہم اور آپ ریس لگاتے ہیں، ریس لگاتے کی نہیں لگاتے؟ لگاتے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے ہم اور آپ ریس لگاتے ہیں۔ فلاں آدمی اس گاؤں کے اندر آ گیا، اتنا جلدی مالدار کیسے بن گیا، اتنا جلدی اس کا کاروبار سیٹ کیسے ہو گیا، کہاں سے مال لاتا ہے، کہاں سے کمائی کرتا ہے، اتنا جلدی مالدار کیسے بن گیا، میں اس کی جاسوسی کروں گا، تاکوں گا، جھانکوں گا اور اس کے جیسے مالدار بن کے دکھاؤں گا۔ ہم اور آپ اس کام کے لیے ریس لگاتے ہیں، ہم اور آپ اس کام کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ آخرت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ہم اور آپ ریس نہیں لگاتے۔ فلاں آدمی بڑا نمازی ہے، فلاں آدمی بڑا نمازی ہے، میں بھی اس سے زیادہ نماز پڑھ کے دکھاؤں گا۔ فلاں آدمی بہت زیادہ روزہ رکھنے والا ہے، میں بھی اس سے زیادہ روزہ رکھ کر دکھاؤں گا۔ فلاں آدمی بہت زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، میں بھی اس سے زیادہ خرچ کر کے دکھاؤں گا۔ قربان جائے میرے بھائیوں، صحابہ کرام پر، سلف صالحین پر وہ بھی ریس لگاتے تھے اور ہم بھی ریس لگاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام دنیا کے لیے ریس نہیں لگاتے تھے، آخرت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ریس لگاتے تھے۔ تاک کر دیکھتے، جھانک کر دیکھتے کہ فلاں آدمی بڑا نمازی ہے، فلاں آدمی بڑا عبادت گزار ہے،
فلاں آدمی بہت زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، میں بھی اس سے آگے نکلنا ہے، میں بھی اس سے آگے بڑھنا ہے۔ صحابہ کرام جنت کو حاصل کرنے کے لیے ریس لگاتے تھے۔ حضرت عمر اور ابو بکر کے درمیان میرے بھائیوں ہمیشہ ٹکر ہوتا تھا۔ کس کام کے لیے؟ کیا دنیا کمانے کے لیے، کیا شہرت کے لیے، کیا جاہ و منصب کے لیے، کیا کرسی کے لیے، کس کام کے لیے میرے بھائیوں حضرت عمر اور ابو بکر کے درمیان ٹکر ہوتا تھا؟ کس کام کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر اور ابو بکر کے درمیان ہمیشہ کمپٹیشن رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتے ہیں، مال لے کر آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج میرے سے زیادہ کوئی آگے نہیں بڑھنا ہے، ابو بکر بھی نہیں بڑھنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتے ہیں، مال لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اے عمر، اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہوں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لے آیا ہوں۔ پتہ چلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوٹلی باندھ کر، کھٹری باندھ کر چلے آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے پیروں کے سامنے نشاور کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے ابو بکر، اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، جھاڑو لگا کے اٹھا کے لے آیا ہوں، یعنی پورا گھر میں جتنا مال ہے وہ سارا مال لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر، اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ ریس ہے میرے بھائیوں، یہ ریس ہے، یہ آگے بڑھنا کس کام کے لیے؟ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں جنت کے حصول کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دنیا کمانے کے لیے نہیں، جاہ و منصب کے لیے نہیں۔ فلاں آدمی بہت بڑا گھر بندھا ہے، میں بھی کیا گھر اس سے زیادہ بڑا بندھوں گا۔ فلاں آدمی بہت بڑی گاڑی لیا ہے، میں بھی کیا ہے اس سے بڑی گاڑی لے کر دکھاؤں گا۔ دنیا کے لیے ریس نہیں لگانا ہے، دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے سامنے جب بھی جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جب بھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے منہ میں پانی آیا کرتا تھا۔ اور آج ہمارے سامنے بھی جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آج ہمارے منہ میں پانی کیوں نہیں آتا؟ میرے بھائیو، صحابہ اکرام کہتے تھے سب کچھ قربان ہو جائے، آل اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار، مال و دولت کو قربان کرنے کے لیے تیار، بس اللہ کی جنت مل جائے، اللہ کی جنت مل جائے۔ مال جاتا ہے جانے دے، دنیا جاتی ہے جانے دے، دولت جاتی ہے جانے دے، اولاد جاتے ہیں جانے دے، بس اللہ تعالیٰ کی جنت مل جائے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے پاس کھانے کے لیے ایک دن نہیں، ایک وقت کا نہیں، 3 4 5 دن تک صحابہ اکرام بھوکے رہا کرتے تھے۔ کتنے دن تک؟ 4 5 دن تک صحابہ اکرام بھوکے رہا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اے صحابہ اکرام، اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحاب صفہ میں بیٹھنے والی شخصیت، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ، اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب صحابہ میرے بھائیوں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، گھر تک نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ کہ اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چبوترے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کٹے کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مدینے میں جس کا گھر ہے وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں اور مال لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب صحابہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، گھر تک نہیں ہے، اور کٹے کے اوپر بیٹھ کر دل ہی دل میں سوچتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، آج تو مجھے کتنا کمزور بنا دیا، اے اللہ آج تو زید کو کتنا کمزور، کتنا غریب بنا دیا،
آج تیری راہ میں خرچ کرنے کے لیے میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تیری راہ میں خرچ کروں. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تمہارے طاقت کے مطابق استطاعت کے مطابق خرچ کیا جائے. تو زید دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں, اے اللہ آج مجھے کتنا کمزور بنا دیا کہ تیری راہ میں خرچ کرنے کے لیے میرے پاس تھوڑی سی چیز بھی نہیں ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چبوترے سے اترتے ہیں, کام ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں, کھانے کے لیے نہیں, اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں, اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کٹے کے اوپر سے اترتے ہیں اور ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کام مانگتے ہیں. اور وہ یہودی ایک کام دیتا ہے, ایک کنواں ہے, بالٹی ہے, سامنے کھیت ہے, اس میں سے پانی نکالنا ہے, کھیت کو سیراب کرنا ہے. وہ یہودی اس صحابی کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام سونپ دیتا چلے جاتا ہے, اور وہ پانی کھینچنے کی باوڑی رہتی ہے, کھینچنے کا کنواں رہتا ہے, اور وہ یہودی مسلمانوں کا دشمن تھا, بالٹی کے نیچے سے سوراخ کر دیتا ہے, اور جیسے ہی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کھینچتے ہیں, جیسے ہی بالٹی اوپر آتی ہے کہ پانی آدھے سے زیادہ کنویں میں گر جاتا ہے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے لے کر شام تک محنت کر کے اس کھیت کو سیراب کرتے ہیں. اب جب اللہ کے نبی کے پاس اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں میں نے تمہارے پورے کھیت کو سیراب کر دیا, میری مزدوری دے. اور وہ یہودی گھر میں جاتا ہے, کھجور کے چند کھجوریں لے کر آتا ہے, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دیتا ہے. حضرت زید ان کھجوروں کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ طاقت کے مطابق دیا جائے, میری طاقت اتنی ہی ہے, ان کھجوروں کو لے لو, میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے لایا ہوں. اللہ کے نبی وہاں سارا مال جمع ہوا ہے, اللہ کے نبی ان کھجوروں کو لے کر, حقیر سب سے قیمتی چیز نہیں, ان کھجوروں کو لے کر اللہ کے نبی کیا ہے سب سے اوپر رکھتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ندا لگایا ہے نا, تم جنتی ہو, تم جنتی ہو, تم جنتی ہو, یہ جنتی کی سرٹیفکیٹ ایسے ہی نہیں ملی, قربانیاں دینے کے بعد ملی. مال کی قربانی, جان کی قربانی, جسم کی قربانی, وقت کی قربانی, ساری چیزوں کی قربانی دینے کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے جنت کی گارنٹی دیا ہے صحابہ کرام کو. ایسے ہی جنت نہیں ملی میرے بھائیوں. آج ہم صبح کی نماز, نیند کی قربانی نہیں دیتے. صبح کی نماز کو اٹھنے کے لیے ہم صرف نیند کی قربانی نہیں دے سکتے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء وقت کی قربانی, جو کام ہم کرتے ہیں اس کی قربانی نہیں دے سکتے تھے. صحابہ اکرام میرے بھائیوں جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, مال دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. صحابہ اکرام کو جو جنت کی گارنٹی ملی ہے ایسے ہی نہیں ملی, قربانیاں دینے کے بعد ملی میرے بھائیوں. آج حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھجوروں کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آج ہمارے سامنے جو ڈبے گزرتے ہیں جمعہ کے دن, ہم کیا ہے 3 وقت اچھے سے کھا رہے ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے ہم کو رکھا ہے. ہم کیا ہے ان ڈبوں میں کیا ایک 50 روپے نہیں ڈال سکتے. مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں, اگر ہر جمعہ 50 بھی ڈالیں گے تو مہینے میں 200 روپے ہو جائیں گے. آج انسان کتنا کما رہا ہے, 200 نہیں, ہزار تک کما رہا ہے, 300 500 جتنا ہو سکے اتنا کما رہا ہے. ہم ایک دن کی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے. کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, وہ کیا ہے کھانے کی پرواہ نہیں کیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, مال ہے, دولت ہے, گھر ہے, کپڑے, جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جمعہ میں ایک 50 روپے ہم اپنے مسجد میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے. میرے بھائیوں, صحابہ کرام جب اسلام کو مال دینے کی ضرورت پڑی تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے معلوم؟ بڑے بڑے صحابہ کرام, غریب صحابہ بازار میں جاتے, اپنے پیٹ سے موٹے ڈھوتے اور کولی کا کام کر کے ان پیسوں سے کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. ایسی ہی جنت حاصل نہیں ہوئی میرے بھائیوں. جنت کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینا پڑے گا میرے بھائیوں. اسی طرح حضرت ثابت ابن الدحدہ, جن کی کنیت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, مدینے میں ایک یتیم بچہ تھا, ایک غریب بچہ تھا, اس کا ایک باغ تھا, کھجوروں کا باغ تھا, اور وہ بچہ, یتیم بچہ اپنے باغ کے ارد گرد 4 دیوار بنانا چاہتا تھا, باؤنڈری بنانا چاہتا تھا, لیکن پڑوسی کا ایک درخت اس کے راستے میں
آڑے آ رہا تھا, حائل ہو رہا تھا. اس یتیم بچے نے اس پڑوسی سے کہا کہ ایک درخت مجھے دے دو, میری دیوار سیدھی ہو جائے گی, تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا. وہ پڑوسی کہتا ہے کہ مجھے سودا منظور نہیں, میں نہیں دیتا. جب وہ یتیم بچہ اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہے, شکایت کرتا ہے, اے اللہ کے نبی مسئلہ اس طرح ہے, تو اللہ کے نبی اس پڑوسی کو بلاتے ہیں. بلا کر کہتے ہیں اے میرے بھائی, ایک درخت اس کو دے دو, یتیم بچہ ہے, غریب بچہ ہے, تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا, تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر کھجور کا درخت دے گا. تو پڑوسی کہتا ہے کہ سودا منظور نہیں, میں نہیں دیتا. اور یہ بات حضرت ثابت ابن الدہدہ ایک صحابی رسول تھے, وہ سنتے ہیں. حضرت ثابت ابن الدہدہ, ان کا مدینے میں بہت بڑا باغ ہے, کھجوروں کا بہت بڑا باغ, مشہور باغ ہے, لہلہاتا ہوا باغ ہے. یہ بات حضرت ثابت ابن الدہدہ سنتے ہیں, اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, اگر اس ایک درخت کو میں خرید کر اس یتیم بچے کو دے دوں تو کیا میرے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر کھجور کا درخت دے گا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہاں, تمہارے لیے بھی اللہ رب العالمین جنت کے اندر کھجور کا درخت دے گا. تو وہ صحابی میرے بھائیوں, مدینے میں مشہور باغ تھا, کھجوروں سے لہلہاتا ہوا باغ تھا, وہ صحابی اس پڑوسی کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی, میرا فلاں مدینے میں فلاں باغ ہے, مشہور باغ ہے, کھجوروں سے لہلہاتا ہوا باغ ہے, اس پورے باغ کو لے لو. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, جنت کو حاصل کرنے کی فکر, اس پورے باغ کو لے لو اور اپنا ایک درخت مجھے دے دو. دیکھیے میرے بھائیوں, پورا باغ 300-400 والا درختوں والا باغ, کہتے ہیں کہ پورا باغ لے لو اور ایک درخت اپنا مجھے دے دو. اور وہ پڑوسی کہتا ہے کہ مجھے سودا منظور ہے, میں نے اپنا ایک درخت دے دیا. اور حضرت ثابت ابن الدہدہ پورا باغ اس کے حوالے کر کے آ گئے. جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں, اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, میں نے اپنا پورا باغ بیچ دیا, اس کے بدلے میں ایک درخت خرید کر آیا ہے, اس درخت کو لے کر اس یتیم بچے کی دے دو. یہ بات سننا تھا. اللہ کے نبی جب یہ بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ثابت ابن الدہدہ کے لیے جنت کے اندر کتنے خوشے لٹک رہے ہیں, جنت کے کتنے خوشے لٹک رہے ہیں. حضرت ثابت ابن الدہدہ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے جاتے ہیں اور باغ کے باغیچے کے گیٹ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, اور باغ کے اندر بھی نہیں جاتے, گیٹ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. ان کی بیوی اور بچے کو آواز دیتے ہیں کہ اخرجی یا ام دہدہ, وہ ام دہدہ, اس باغ سے باہر نکلو, اس باغ پر ہمارا کوئی حق نہیں رہا. بیوی پوچھتی ہے ارے یہ باغ تو ہمارا ہے, اس پر ہمارا حق کب سے چھین گیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک درخت کے بدلے میں, جنت کے ایک درخت کے بدلے میں نے اپنا پورا باغ بیچ کر فروخت کر کے آ گیا. تو خاتون اسلام کیا کہتی ہے معلوم؟ حضرت ثابت ابن الدہدہ کی بیوی کیا کہتی ہے معلوم؟ کہ آج الحمدللہ ہماری تجارت کامیاب ہو گئی. ان کے شوہر سے کہتی ہے ہماری تجارت کامیاب ہو گئی, پرواہ نہیں کی, پورا باغ دے دیے, ایک بات بھی پوچھے نہیں. اور آج کی خاتون ہوتی تو کیا کرتی؟ گریبان پکڑ لیتی. ایک ہی باغ تھا, ایک ہی گاڑی تھی, ایک ہی گھر تھا, اپنی بیوی کا بھی خیال نہیں کیا, اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا. اب ہم کو سونا سنگار کہاں سے آئے گا, بچوں کو کپڑے کہاں سے آئیں گے, عید میں کپڑے کہاں سے آئیں گے, ایسے ویسے باتیں کرتی نہیں کرتی میرے بھائیوں. لیکن حضرت ثابت ابن الدہدہ کی بیوی کیا کہتی ہے کہ الحمدللہ آج ہماری تجارت کامیاب ہو گئی. میرے بھائیوں, سوال یہ ہے, وہ تو صحابی رسول تھے, اللہ نے ان کے لیے جنت کے اندر کھجور کا درخت دے دیا, اب ہمیں کیسے جنت کے اندر کھجور کا درخت ملے گا جبکہ ہم صحابہ کا مقام نہیں پا سکتے, صحابہ کی طرح قربانیاں ہم نہیں دے سکتے, ہمارے لیے جنت کے اندر کھجور کا درخت کیسے ملے گا؟ میرے بھائیوں, اگر ہم چاہے تو بھی اللہ رب العالمین جنت کے اندر کھجور کا درخت لگوا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, بغیر محنت اور مشقت کے اگر ہم چاہے تو بھی جنت کے اندر کھجور کا درخت لگوا سکتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ, جس نے بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھ لیا,
ایک مرتبہ جس نے بھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر کھجور کا درخت لگوا دیا گیا. یہ نہیں کہا لگایا جائے گا بلکہ کہا کہ لگوا دیا گیا ہے ابھی سے تمہارے لیے. اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیا تو 100 درخت اللہ رب العالمین جنت کے اندر لگائے گا. میرے بھائیو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنت کا وہ درخت کیسے ہوگا؟ دنیا کی درختوں کی طرح نہیں ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے حدیث کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت الشجرہ، جنت میں ایک پیڑ ایک درخت ایسا ہوگا یسیر الراکب فی ظلہ 70 عاما لا یفتوہن، ایک شہسوار اگر اس جنت کے درخت کھجور کے درخت کے سائے میں 70 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے گا. کتنے سال؟ اس ایک پیڑ کے سائے میں جو سایہ ہوگا اس سائے میں اگر کوئی گھوڑ سوار کرنے والا 70 سال تک اس سائے میں گھوڑا دوڑاتا رہے گا لیکن اس ایک پیڑ کا سایہ ختم نہیں ہوگا. کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ لگا لو. 70 سال میرے بھائیوں، یہاں پر 60-70 سال کے لوگ موجود ہیں. اگر ہم ان سے پوچھیں کہ تمہاری عمر کتنی ہے تو 60 سال 70 سال ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اگر جنت کا ایک درخت میرے بھائیو اس کے سائے میں اگر کوئی آدمی گھوڑا دوڑائے گا 70 سال تک وہ گھوڑا دوڑاتا رہے گا لیکن اس پیڑ کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا ہوگا. آج ہمارے سامنے جنت کا بیان ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، دامن جھاڑتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیو ٹارگٹ بناؤ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہدف متعین کرو، آج ہی سے طے کرو جب تک زندگی ہے، جب تک تندرستی ہے ہم محنت کریں گے، ہم مشقت کریں گے، ہم عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے میں کوشش کریں گے. ٹارگٹ بناؤ میرے بھائیو. صرف اچھل کودنے سے جنت نہیں ملے گی، نعرے بازی سے الٹ بازی سے جنت نہیں ملے گی، قوم اور قبیلے کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی، جاہ و منصب کرسی کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی. تمہاری اس دنیا میں تعداد بہت زیادہ ہے تو جنت نہیں ملے گی. جنت ملے گی تو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت ملے گی. ارے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائیوں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی. اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. میرے بھائیوں عمل کی بات آئی ہے تو عمل کرنا ہی پڑے گا. بغیر عمل کے جنت ملنے والی نہیں ہے، مفت میں فری میں جنت ملنے والی نہیں ہے. مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جب ہی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. وحفت الجنت بالمکارہ، کتاب الجنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ان اعمال سے جو انسانی نفس سے گرا گزرتی ہے. سردیوں میں وضو کرنا ہے مشکل کام ہے، گرمیوں میں روزہ رکھنا ہے مشکل کام ہے، سیزن چل رہا ہے، کام دھام چھوڑ کے آنا ہے مشکل کام ہے. ایسے مشکلات کا سامنا کرو گے تو جنت ملے گی. خیرات میں جنت نہیں ملے گی، مفت میں جنت نہیں ملے گی. ناپسندیدہ اعمال سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے، ناپسندیدہ اعمال سے جنت نہیں ملے گی میرے بھائیوں. وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. خواہش نفس کی پیروی کرتے رہو، نفس کی غلامی کرتے رہو، شیطان کے پیچھے بھاگتے رہو، جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا. مشکل کام کرتے رہو، پریشانیاں اٹھاتے رہو، نمازوں کی پابندی کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھتے رہو، تکلیفیں جھیلتے رہو، پریشانیاں برداشت کرتے رہو، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. میرے بھائیوں کسی آدمی کا عمل کل قیامت کے دن جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا. عقیدہ رکھو، عمل کرو، لیکن کوئی آدمی اپنے عمل پہ اتنا بھی اترائے نہیں، مغرور نہ ہو جائے کہ میں تو سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہوں، ہمارا عمل اتنا ہو چکا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی. نہیں میرے بھائیوں، عقیدہ رکھو لیکن عمل کرو. عمل یہ ہونا چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہوگا، جنت ملنے والی نہیں ہے. دلیل ایک حدیث مبارک ہے. اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما منکم من احد یدخلہ عملہ الجنہ،
قیل ولا انت یا رسول اللہ قال الا ونا قال ولا انا الا ان يتغمدنی ربی برحمتہ. کہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد يدخلہ عملہ الجنہ، کہ تم میں سے کسی آدمی کا عمل تنے تنہا جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا. قیل ولا انت یا رسول اللہ، کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کا عمل بھی جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا. قال انا ولا، ہاں میرا عمل بھی جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا. الا ان یتغمدنی ربی برحمتی، اللہ یہ کہ میرا رب مجھے اپنے رحمتوں کے سائے تلے ڈھانپ لے. میرے بھائیو، جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہوگا، جنت ملنے والی نہیں ہے. لیکن عمل شرط ہے، بغیر عمل کے جنت ملنے والی نہیں ہے. میرے بھائی ایک چھوٹا سا عمل میں آپ لوگوں کے سامنے سناؤں. چھوٹا سا عمل ہے لیکن مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، بہت بڑا ہے. عمل تو بہت چھوٹا ہے، اگر ہم اس کو کر لیں گے تو کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا درجہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دے گا. عمل میرے بھائیو، عمل کیا ہے؟ عمل کرنا ہے تو پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. 5 نمازوں سے یہ عمل جڑا ہوا ہے. 5 نمازوں سے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، ان 5 نمازوں سے یہ عمل جڑا ہوا ہے. 5 نمازوں میں جو سنت ادا کی جاتی ہے، 5 نمازوں میں فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، 8 سنتیں، مغرب کے بعد 2، 10، عشاء کے بعد 2، 12. یہ 12 سنتیں ہیں. اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان ان 12 سنتوں کو ادا کرے گا، مشکل کام ہے کیا؟ ان 12 سنتوں کو ادا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ ہرگز نہیں، بہت آسان ہے میرے بھائیو عمل. اگر کوئی آدمی ان 12 سنتوں کو ادا کرے گا، کتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ جنت میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے گھر بنائے گا. کتنا آسان کام ہے لیکن مقام کتنا بڑا ہے، اس کا بدلہ کتنا بڑا ہے. اگر کوئی آدمی 12 سنتیں ادا کرے گا، 12 سنتیں، فجر سے پہلے 2، ظہر کے بعد 4، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اگر کوئی آدمی ان 12 سنتوں کو ادا کرے گا، اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کے اندر گھر تیار کرے گا، ایک محل تیار کرے گا. اگر ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں تو روزانہ بھی اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنائے گا. میرے بھائیوں، یہ چھوٹے سے چھوٹے عمل ہیں میرے بھائیوں، لیکن ہم اس کو نہیں کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں کہ 12 سنتیں آپ ادا کرے ہیں یا نہیں، تو ہر کوئی یہی جواب دے گا کہ ہم نہیں پڑھے. 20 سال، 30 سال، 40 سال ہو چکے ہیں، اب تک ہماری عمر 30 سال تک، 40 سال تک، 20 سال تک ہو چکی ہے، ایک دن بھی ہم کیا ہے 12 سنتیں ادا نہیں کریں، اور ابھی تک بھی ہمارے لیے جنت کے اندر گھر نہیں بنا. اسی طرح میرے بھائیوں، خواتین کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے، بشارت ہے. اگر کوئی عورت 4 چیزوں پر عمل کرے، کیا؟ اگر کوئی عورت 4 چیزوں پر عمل کرے، جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے؟ باب الصلاۃ، باب الریان، باب الجہاد، باب الحج، باب الذکر، باب الایمان، باب الکاذبین، باب الصدقہ. جنت کے 8 دروازے ہیں. اگر کوئی عورت 4 چیزوں پر عمل کرے، کتنے؟ 4 چیزوں پر عمل کرے، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے خوشخبری دے رہا ہے کہ جنت کے 8 دروازے سے وہ عورت داخل ہو سکتی ہے. کتنا بڑا مقام. جنت کے 8 دروازے سے ہر کوئی داخل نہیں ہوگا میرے بھائیو. جنت کے 8 دروازے سے ہر کوئی داخل نہیں ہوگا. جنت تو مل جائے گی ملنے والوں کو، لیکن 8 دروازے سے داخل نہیں ہوگا. لیکن عورت کے لیے خوشخبری یہ ہے، اگر کوئی عورت 4 چیزوں پر عمل کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے داخل کیا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازے سے اس عورت کا کیا استقبال کیا جائے گا. وہ 4 عمل کون سے ہیں؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے میرے بھائیو، بہت آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل ہے. عمل تو جتنے بھی اعمال ہمارے پاس ہیں بہت آسان ہے، لیکن ہم اس کو کرتے نہیں، مشکل بنا لیتے ہیں. پہلا عمل کون سا ہے؟ اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، عورت کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، بہت آسان ہے. اس کو مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کو آ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر میں بھی نماز ادا کر سکتی ہے. 5 نمازیں ہیں. اگر کوئی عورت 5 نمازیں ادا کری، اور دوسرا کیا ہے، رمضان کی جو 1 مہینے میں سال میں جو 1 مہینے کے روزے ہیں، رمضان کے روزے، اگر 30 روزے رکھی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہے، تو
یہ 4 چیزوں پر عمل کرنے والی عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازے سے داخل کرتا ہے. نماز پڑھنا، رمضان کی 30 روزے رکھنا، اور شوہر کی اطاعت کرنا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا. اگر کوئی عورت ان 4 چیزوں پر عمل کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے، جنت میں داخل کرے گا، اور جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. لیکن یہ 4 عمل ایمان والی عورت ہی کر سکتی ہے. جس کے پاس ایمان ہو، جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا ایمان پختہ ہو، وہی کر سکتی ہیں. آج تک یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جن کی بھی بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان 4 چیزوں پر عمل نہیں کی ہوگی. جو کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بہترین سے بہترین دے. میرے بھائیو، آپ اپنے گھر میں جائزہ لے لو کہ میری بیوی، میری ماں، میری بہن نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے، میری بیوی روزے رکھ رہی ہے نہیں رکھ رہی ہے، ہماری اطاعت کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. آپ خود اندازہ لگا لو، آپ خود جائزہ لے لو. میرے بھائیو، آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. جنت کی نعمتیں تو بہت بے شمار ہیں. جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں رکھی ہے، ہم دنیا میں بیٹھ کر اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایک نعمت کا تذکرہ میں کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. جنت کے اندر ایک نعمت، کون سی نعمت؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، دیدار الہی، رب کے چہرے کو دیکھنا. جب مؤمنین، متقین، صالحین اپنے رب کا چہرہ دیکھیں گے، اپنے رب کا چہرہ دیدار کریں گے، اس وقت جو لذت ملے گی، اس وقت جو خوشی حاصل ہوگی، جنت کی نعمتوں میں کسی اور نعمت میں اتنی خوشی حاصل نہیں ہوگی. جنت کی نعمتوں میں کسی نعمت میں بھی اتنی خوشی حاصل نہیں ہوگی. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن تمہارے چہرے کتنے تر و تازہ ہوں گے کہ اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے. یہاں ہم دنیا میں بیٹھے بیٹھے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. ان آنکھوں میں اتنا وولٹیج نہیں، اتنا پاور نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں میرے بھائیوں. لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار ہو جائے گا. لیکن 3 بدنصیب لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، ان سے بات چیت نہیں کرے گا، ان سے ملاقات نہیں کرے گا. 3 بدنصیب لوگ کون ہیں؟ ان میں سے پہلا بدنصیب وہ ہے جو اپنے کپڑے کو، اپنے پینٹ کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کر پھرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی گناہ ہے ٹخنے کے نیچے اپنے پینٹ کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کر پھرنا. ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی سمجھتے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ یہ کون سا بڑا گناہ؟ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے پینٹ کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کر پھرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے بات نہیں کرے گا. دیکھو، گناہ تو چھوٹا ہم کو دکھ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی بڑی چیز ہم سے محروم ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین میرے بھائیو پوری دنیا کو بنانے والا، آسمان، زمین، پہاڑ، پتھر، درخت، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہمارے سامنے ہیں، ان ساری چیزوں کو بنانے والا، ان ساری چیزوں کو کھلانے والا، پلانے والا، ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والا اللہ کو دیکھنے کی ہر کسی کو خواہش ہوگی، ہر کسی کو خواہش ہوگی میرے بھائیوں. لیکن جو آدمی اپنے پینٹ کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کر پھرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے بات نہیں کرے گا. اور دوسرا بدنصیب کون ہے؟ احسان کر کے احسان جتلانے والا. فلاں آدمی کسی کی مدد کر دیا، وہ اس غرض سے مدد کرتا ہے کہ آج میں اس کی مدد کیا ہوں، کل وہ میری مدد کرے گا. اس طرح کی مدد اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اس طرح کی مدد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اور کیا احسان جتلاتا ہے، میری وجہ سے تو اتنا بڑا ہو گیا، میری وجہ سے تیرا کاروبار سیٹ ہو گیا، میری وجہ سے تیری شادی ہو گئی، میری وجہ سے تو اتنا بڑا مالدار بن گیا. اس طرح کے احسان کر کے احسان جتلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو بھی بات نہیں کرے گا، ملاقات نہیں کرے گا. اور تیسرا بدنصیب کون ہے؟ جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرنے والا. جھوٹی قسم کھا کر 100 روپے کی چیز ہے، آپ جتنا بھی بیچ سکتے، 150 روپے، 200 روپے، جتنا بھی بیچ سکتے، لیکن یہ 100 روپے کی چیز کو 200 روپے میں ملا، 300 روپے میں ملا، قسم کھا کر بولتے ہیں. اس طرح کی تجارت بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی سے بات نہیں کرے گا، ملاقات نہیں کرے گا، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. تو 3 بدنصیب کون ہیں؟ اپنے پینٹ کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کر پھرنے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر کیا ہے تجارت کرنے والا. یہ ان تین
قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھے جنت کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو کچھ بھی سنا ہے ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ، جو لوگ بھی پریشان ہیں، جو لوگ بھی مصیبت میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ، جو لوگ بھی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بھی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کے قرض کا انتظام کر دے۔ اے اللہ، جو لوگ بھی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، اے اللہ جو توحید پرست ہے ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کے قبر میں روشنی ڈال دیں، قبر کے عذاب سے، قبر کے سانپ بچھو کے عذاب سے بچا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر